اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نسخہ بھی پسند آئے گا، تو آپ اس سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تو یہ ایک موتی ہیں، موتی جو بہت نایاب ہوتے ہیں، چن چن کر آپ کے لیے لاتا ہوں۔ اس بات پر مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، یقین جانیے، صرف اس لیے کہ جو میرے نوجوان کمزور ہیں، جن کی کمزوری کی وجہ سے گھر اجڑ رہے ہیں، لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، تو شرم کے مارے وہ کسی کو بتاتے نہیں، علاج نہیں کراتے۔ انسان ہے، غلطیاں ہو جاتی ہوں گی، غلط کاریوں کی وجہ سے وہ اب وہ خمیازہ بھگت رہے ہیں، تو ان کے لیے میں لے کر آتا ہوں کہ وہ میرے بھائی، میرے بیٹے، میرے نوجوان، وہ اس سے استفادہ حاصل کریں اور اپنی زندگی کو، ازواجی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ تو وظیفہ کہہ رہا ہوں، نسخہ شروع کرنے سے پہلے ایک میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ برائے مہربانی میرے اسی چینل چاچا جی کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ آئیکن بیل کا جو بٹن ہے، اس آئیکن بیل کا جو بٹن ہے اسے بھی پریس کر دیجئے، تو ہر آنے والی نئی ویڈیو پھر آپ کو آسانی سے ملتی رہے گی۔ تو نسخہ شروع کرتے ہیں، پہلے تھوڑی سی گزارش ہے وہ سن لیں کہ اللہ کے لیے یہ جو کیمیکل زیادہ چٹپٹی چیزیں، تیل والی گندی مندی یہ چھوڑ دیں، یہ برگر چھوڑ دیں، یہ شوارمے چھوڑ دیں، یہ کوکو کولا، پیپسی، یہ کولڈ ڈرنک چھوڑ دیں، تین پیک جو نئے کیمیکل زیادہ، پتہ نہیں مارکیٹ میں، بازار میں، بیکری پر کیا کیا چیزیں بک رہی ہیں جو آپ کی صحت کی دشمن ہے۔ تو فریج کا ٹھنڈا ٹھار پانی بھی چھوڑ دیں، برف والا پانی، زیادہ برف والا پانی چھوڑ دیں، تو کچے مٹی کے گھڑے کا پانی استعمال کیا، تو انشاءاللہ آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی۔ جب آپ اچھی چیزیں کھائیں گے، صاف ستھری چیزیں کھائیں گے، تو آپ کی صحت ٹھیک رہے گی۔ تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کے کاروبار یا کسی ایسی ویسی چیزوں کو، میرا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، زبان کا ذائقہ ہے، اندر جا کے جو یہ تباہی کرتی ہیں نا، یقین جانے اگر آپ جان لیں تو کبھی یہ چیزوں کی طرف آپ دیکھیں نا، جتنی بڑی یہ چیزیں ہماری دشمن ہیں، تو ان ہی چیزوں کی وجہ سے انسان، ہمارے نوجوان آج کل مردانہ قوت سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ ورنہ دیکھیں، اسلام میں 4 شادیاں کرنی جائز ہیں، مگر انصاف کے ساتھ، قوت بھی ہو اور انصاف بھی ہو۔ آج تو ایک کر کے انسان کہتا ہے ہو میں کیا کر بیٹھا، شادی کرنا فرض ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری اور میٹھی سنت ہے، تو اس میں جلدی کرنی چاہیے، نکاح میں جلدی کرنی چاہیے، مگر یاد رکھیے نکاح سے پہلے اگر کوئی کمزوری ہے، مردانہ کمزوری ہے، اس کا علاج کرائے۔ میرے بھائی کچھ شرم سے علاج نہیں کراتے، جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں مختلف مسائل بنتے ہیں، حتیٰ کہ طلاق تک بات چلی جاتی ہے۔ میں انہی بھائیوں کے لیے یہ نسخے لے کر آتا ہوں جو شرم سے نہیں کہیں کسی حکیموں کے پاس جاتے، یا جاتے ہیں تو کسی ایسے حکیموں سے پھنس جاتے ہیں جو ان کو غلط دوائیاں دے کر پیسے بٹورتے ہیں، جو اس کے گردے اور جسم کے اندر جو مختلف چیزیں ان کو خراب کر دیتی ہیں۔ تو میں آپ کو سادہ اور دیسی نسخہ بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ وہ استعمال کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوا ہے۔ تو ناظرین، میں نسخہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا نوٹ کر لیجئے۔ یہ چیزیں کاغذ پنسل لے کر اوپر نوٹ کر کے پنساری کی دکان سے اچھی والی چیزیں دیکھ کر پہچان کر کے لایا کریں۔
ایک سے لے لیے پھر دوسرے کو دکھا لیں کسی سمجھدار حکیم کو کہ یہ چیزیں وہی ہیں، کیونکہ اگر بعض لوگ کی شکایت کرتے ہیں جی آپ نے نسخہ بتایا اس کا فائدہ نہیں ہوا، فائدہ کیا ہوگا جب وہ چیز ہی اصل نہیں ہوگی؟ تو اس لیے تصدیق کر لیا کریں، جب چیز کی تصدیق ہو جائے پھر وہ نسخہ بنا کر استعمال کریں۔ شفا من جانب اللہ ہی شفا دینے والا ہے، یہ تو بہانے ہیں ایک، تو نوٹ کر لیجئے۔ املی کے بیج ہوتے ہیں، املی ہوتی ہے اس کے بیج لے لیں، بیج لے لیں 2 دن پانی میں بھگو کر رکھ دیں، 2 دن پانی میں بھگو کر رکھ دیں، اس کے بعد نکال لیں، پھر وہ 2 دن دودھ میں بھگو کر رکھ دیں۔ دودھ نہیں ہوتا، خالص دودھ لیں، پاؤڈر والا نہ لے لیں، یہ جو 2 نمبر پانی والا نہیں، خالص دودھ لیں، 2 دن اس میں بھگو کر رکھ دیں، 2 دن اس میں بھگو کر رکھ دیں، اور بعد میں نکال کر اس میں گری نکال دیں اور چھلکا علیحدہ کر لیں، گری نکال کر چھلکا علیحدہ کر لیں۔ تو جو گری ہے اس کو خشک کر لیں، خشک کرنی ہے سائے میں رکھ کر اسے خشک کر لیں، پھر کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، اس کو کوٹ کر اس کا پاؤڈر بنا لیں، اور جتنے وہ بیج ہیں اتنی ہی پھر مشری لے کر پیس کے اس میں ملا لیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک بیج ہے املی کے اور دوسری مشری ہے، یہ دونوں چیزیں ہیں۔ تو یہ اتنا باریک کرنا ہے کہ کپڑ چھان جس طرح ہوتا ہے نا، بالکل باریک سرمے کی طرح بنانی ہے آپ نے، یہ آپ بنا لیں، کپڑ چھان کر کے بنا لیں۔ تو اسے دودھ کے ساتھ صبح اور شام 40 دن استعمال کریں۔ یہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے، یہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں نا، 40 دن یہ استعمال کرنا ہے، اور استعمال کے دوران صحبت سے پرہیز کرنی ہے، اور تلی ہوئی کھٹی میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، تو کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا رزلٹ بہت ہی اچھا ہوگا، بڑا اعلیٰ رزلٹ ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا ہے، تو اچھے نتائج آئیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔